جس قدر نبی سے عقیدت و محبت زیادہ ہوگی اسی قدر ایمان مضبوط اور مستحکم ہوگا، کیونکہ ایمان میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھا نہیں، کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، زبان سے چکھا نہیں جا سکتا، حواس کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں۔ اعتماد ہے رسول کی زبان پر، تو اگر رسول سے نبی سے عقیدت و محبت کمزور ہے تو ایمان کی بنیاد ہی کمزور ہے، پھر ڈاواں ڈول کام ہے، پھر مضبوطی نہیں۔ اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی جائے، جب کسی عمارت کی کسی دیوار کی پہلی اینٹ وہ درست نہ رکھی جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی دیوار بھی ٹیڑھی ہوگی، درست نہ ہوگی۔ تو ایمان کی وہ ایک فارسی ہے نا، چون نہاد معمار خشت اول کج، پہلی اینٹ کو ہی جب معمار ٹیڑھا رکھ دے تو اگرچہ جتنی مرضی لمبی دیوار کر لے وہ ٹیڑھی ہی جائے گی۔ تو ایمان کی عمارت میں سب سے پہلی بنیاد اور اینٹ خشت اول جس پر پوری عمارت نے تعمیر ہونا ہے وہ نبی کی تصدیق ہے۔ یہ ایک تحقیقی بات ہے کہ کوئی مشرک معاشرے میں جس معاشرے میں شرک کی گٹی ہو، جس معاشرے میں بچپن سے شرک کا عقیدہ سکھایا جاتا ہو، وہاں توحید کے نظریے کو ماننا، شرک کے ماحول میں توحید کے نظریے کو ماننا اس وقت تک امکان میں ہی نہیں آتا، ممکن ہی نہیں جب تک رسول سے عقیدت و محبت پیدا نہ ہو۔ یہی بنیاد ہوتی ہے۔ رسول کہتا ہے میں تمہیں وہ کام کر کے دکھاتا ہوں، تمہیں وہ کام کر کے دکھاتا ہوں جو تم نہیں کر سکتے۔ یہ کام دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نمائندہ ہوں، اس کا رسول اور اس کا ترجمان ہوں، میری بات اس کی بات ہے، میرا حکم اس کا حکم ہے، میری خبر اس کی خبر ہے، جو میں کہوں گا یہ اس کی طرف سے ہے۔ اس دعویٰ کے لیے میں یہ کام کر کے دکھاتا ہوں، آگ ہو جلائے نہ، چھری ہو کاٹے نہ، چھری ہو کاٹے نہ، آگ ہو جلائے نہ، عصا مارے پتھر پر اسے چشمے بہہ نکلیں، عصا مارے سمندر پر وہ راستوں میں بدل جائے۔ ایسے محیر العقول کام، ایسے کام جو انسانی عقل مانتی ہے کہ اللہ کی خاص مدد کے بغیر انسان کے بس کا روگ نہیں، جب نبی یہ کام کر کے دکھائے تو اس سے، نبی سے یہ عقیدت اور محبت پیدا ہوگی کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نمائندہ ہے، یہ اس کا ترجمان ہے، یہ اس کے حکم پر، یہ اس کے حکم پر ہماری طرف آیا۔ اب جو یہ کہے گا یہ اس کی اپنی مرضی نہیں، اس کو بھیجنے والے کی مرضی ہے، کیونکہ اس کی تصدیق اس کے ساتھ ہے۔ ورنہ ہم لوگ اگر ریت پر پاؤں رکھیں تو نشان لگتا ہے، اور پتھر پر نشان رکھیں، پتھر میں نشان قدم کا نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی کی یہ شان ہوتی ہے، پتھر میں قدم کا نشان محفوظ ہو جاتا ہے۔
یعنی جو کام دوسرے نہیں کر پاتے اللہ کے نبی سے وہ کام ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ والا انوکھا کام اللہ کی مدد کے بغیر امکان میں نہ تھا۔ یہ بکری ذبح کریں، دستیاں اس کی دو ہی ہوں گی نا، وہ کہیں ایک دو پھر دو پھر دو پھر دو، فرماتے ہیں کہ اگر تو نہ کرتا جب تک میں کہتا نکلتی آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو ہمارے پاس کچھ جو تھے تھوڑے سے بڑولے میں رکھے ہوئے تھے، مدت گزر گئی، اس میں سے ضرورت جتنی ہوتی نکال لیتے، پیس لیتے، سال ہا سال گزر گئے، سال ہا سال گزر گئے، خود بھی ام المومنین کھاتی، مہمانوں کو بھی اس سے کھلاتی، اعزاء و اقربا کو بھی اسی میں سے کھانا دیتی۔ وقت گزرتا رہا، سال ہا سال کے بعد ایک دن خادمہ سے کہا کہ یہ اناج نکال کر صاف کر کے اس کو ناپ لو کتنا ہے، پھر دوبارہ ڈال دیتے۔ اب جب ناپا تو اتنا ہی تھا جتنا ڈالا تھا، جتنا اناج اس میں ڈالا تھا یہ 3 من بنتا ہے تقریباً، تو وہ پورے کا پورا ہی پڑا ہے، اور اس کے بعد تھوڑے دنوں میں ختم ہو گیا، اس کے بعد تھوڑے دنوں میں ختم ہو گیا۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ اگر ہم اسے ناپتے نا پتہ نہیں اور کتنا عرصہ چلتا، یہ ناپنے سے اس کی برکت اس میں ارتفاع ہو گیا، اٹھ گئی۔ یا حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم علیہ السلام نے 17 کھجوریں دی، 17 کھجوریں، اور اس سے 25 برس تک ابو ہریرہ خود بھی کھاتے رہے، مہمانوں کو بھی کھلاتے رہے، اور دوست احباب میں تقسیم کرتے رہے، اور سینکڑوں من کھجوریں اسی 17 کھجوریں میں سے اللہ کے راستے میں تقسیم کی، کھائیں، کھلائیں۔ اب یہ کوئی عقل کی بات عام آدمی یہ کر نہیں سکتا، اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر یہ امکان میں نہیں کہ 17 کھجوروں میں سے 25 سال ایک آدمی خود بھی کھائے، مہمان بھی کھائیں، اس کے گھر کے لوگ بھی کھائیں، اور سینکڑوں من 1200 من کھجوریں اس میں سے صدقہ خیرات بھی کرے، وہ 17 کھجوروں میں سے۔ یہ جب اس طرح کی عجائبات نبی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں تو ہر دیکھنے والے کو یقین ہو جاتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں، یہ اس کے حکم پر آیا ہے، یہ اپنی مرضی، اس کا بولنا اس کا بولنا ہے، اس کا حکم اس کا حکم ہے، یہ اس کا نمائندہ ہے، یہ اس کے اشارے پر چل رہا ہے، اس کی رضا اس کی رضا، اس کی ناراضگی اس کی ناراضگی، اس کی خوشی اس کی خوشی، اس کا غضب اس کا غضب، اس کی گستاخی اس کی گستاخی، اس کی تعظیم اس کی تعظیم، یہ نظریہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، جنگ کا سفر تھا، جلدی میں تھے، کافروں کا ایک سردار سامنے آتا ہے، کہتا ہے اے خالد ایک بات پوچھنی، فرمایا مجھے جلدی ہے، پوچھ۔ اس نے کہا جی نبی پاک کی شانیں سناؤ، اپنے نبی کی شانیں سناؤ، ان کی قدر مرتبہ عزت کتنی تھی؟ انہوں نے ایک جملہ بولا اور کمال کر دی، ایک جملہ بولا اور کمال کر دی، کیا کہا؟ الرسول علی قدر المرسل، جس کو بھیجا جائے اس کی عزت بھیجنے والے کی عزت پر ہوتی ہے۔ جب اللہ خالق کائنات ہے، کل کائنات کا مالک ہے، ہر چیز پر اختیار اور قدرت والا ہے، تو وہ کیا عیبدار کو رسول بنا کر بھیجے گا؟ وہ کیا نقص والے کو رسول بنا کر بھیجے گا؟ وہ کیا عاجز اور نکمے کو رسول بنا کر بھیجے گا؟ نہیں نہیں، وہ خوبیوں والے کو، حسن والے کو، کمال والے کو، عزتوں والے کو،
رسول بنا کر بھیجے گا کہ یہ اس کا نمائندہ ہے، اس کو دیکھ کر اس کی پہچان ہونی ہے، اس کے علم کو دیکھ کر اس کے علم کی پہچان ہے، اس کے اختیار کو دیکھ کر اس کے اختیار کی پہچان ہے، اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے حسن لم یزل کی پہچان ہے، اس کے حلم کو دیکھ کر اس کے حلم کی پہچان ہے، اس کے غضب کو دیکھ کر اس کے غضب کی پہچان ہے، اس کی قوت کو دیکھ کر اس کی قوت کی پہچان ہے، ان کے اشارے کو دیکھ کر اس کے اشارے کی پہچان ہے۔ یہ اس کے ترجمان ہیں۔